جی السلام علیکم گریڈ 5 یہ آپ کے اسلامیات کا لیکچر ہے، اور اسلامیات کے لیکچر میں آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں جو کہ ہے پاراز کے نام سے ریلیٹڈ۔ یہاں پر آپ کے سامنے کالمز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ نے 1 to 10 پاراز کے نام لکھنے ہیں، لیکن یاد کر کے لکھنے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ قرآن پاک آپ لوگوں نے مکمل کر لیا ہوگا، اور آپ روزانہ اپنی روٹین میں جتنا بھی پارا آپ اسائن ہے آپ کو، وہ ضرور اسے پڑھتے ہوں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پاراز کے نام جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے پاراز کی ناموں کی فہرست۔ پارا جس لفظ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے وہی اس پارے کا نام ہوتا ہے۔ پہلے ہم ایک دفعہ ان کے ناموں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پاراز کی جہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے چیک بھی کریں گے تاکہ ہمیں کنفرم ہو سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پارا نمبر 1 جو ہے وہ کہلاتا ہے الف لام میم۔ پارا نمبر 2 کا نام ہے سیقولو۔ پارا نمبر 3 کو کہتے ہیں تلک الرسل۔ پارا نمبر 4 کو کہتے ہیں لن تنالو۔ پارا نمبر 5 کہلاتا ہے والمحسنات۔ پارا نمبر 6 کہلاتا ہے لا یحب اللہ، اور پارا نمبر 7 کا نام ہے وَإِذَا سَمِعُوا۔ پارا نمبر 8 کا نام ہے وَلَوْ إِنَّنَا۔ پارا نمبر 9 کہلاتا ہے قَالَ الْمَلَأُ، اور پارا نمبر 10 کہلاتا ہے وَاعْلَمُوا۔ تو یہ پاراز کے نام ہیں، یہ اپنے انفارمیشن کے لیے یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم درمیان میں کچھ پاراز جو ہیں ان کا سٹارٹ چیک بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ان کے یہی نام ہیں۔ جی یہ ہے پارا نمبر 1۔ پارا نمبر 1 کی دوسری سورہ ہوتی ہے سورہ البقرہ، اور پارا نمبر 1 کی پہلی سورہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سورہ الفاتحہ ہے، جو کہ ہم نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو لیکن پارا نمبر 1 جو ہے وہ سورہ البقرہ کا جو سٹارٹ ہے اس کے نام، وہ نام جو ہے پارا نمبر 1 کا نام ہے، حالانکہ یہ سٹارٹ جو ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ تو سورہ البقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے لفظ الف لام میم سے، تو یہ ہے ہمارا پارا نمبر 1 کا نام۔ جی گریڈ 5 یہ ہے آپ کا پارا نمبر 2 کا سٹارٹ، اور اس کا نام جیسا کہ آپ نے دیکھا سیقول السفہاء سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کا نام ہے سیقول۔ یہ ہے سٹارٹ پارا نمبر 3 کا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی آیت پارا نمبر 3 کی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تلک الرسل سے، تو اس سپارے کا نام ہے تلک الرسل۔ جی گریڈ 4 یہ آپ کا 5واں پارا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے والمحسنات من النساء، اور تو اس کا نام کیا ہوا؟ یہ پہلا ورڈ والمحسنات۔ تو اسی طرح آپ اپنے قرآن پاک میں سے خود لیں گے، اور آپ پہلے 10 پاراز کے سٹارٹ کے نیم جو ہے خود دیکھیں گے، اور ان کو اپنے ریسورس پیک میں لکھیں گے، اور ان کو پھر یاد بھی کریں گے۔ جی گریڈ 5 آپ کا دوسرا پارٹ اسلامیات کے کام کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ الفاتحہ کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے مطلب کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور آتی ہوگی، کیونکہ یہ اب آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ الفاتحہ اتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اور قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سورہ سے ہوتا ہے، اور یہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ہم ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ اس کی امپورٹنس تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی، تو اب آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بغیر مطلب کہ ہم ایک چیز پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی آپ بغیر سمجھے اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا وہ چیز آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک کی پہلی سورہ اور نماز میں پڑھی جانے والی، بار بار پڑھے جانے والی آیات، ان کا مطلب بھی جانیں۔ آئیے ہم ان کا پہلے سورہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب پڑھیں گے، اور پھر ہم اسے اپنے ریسورس پیک میں لکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی 2 کوالٹیز اس سورہ میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ،
حمد کہتے ہیں تعریف کو، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، الرحمن الرحیم مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھائیں راستہ سیدھا، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، صراط کہلاتا ہے راستہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پر انعام کیا آپ نے، غیر المغضوب علیہم ان کا نہیں جن پر آپ نے غصہ کیا، غضب کیا یعنی غصہ کیا، وَلَضَّالِّينَ اور نہ گمراہوں کا، گمراہ ہم انہیں کہتے ہیں جو کہ راستہ بھول جاتے ہیں، اور اس سورہ کے اینڈ پہ ہم سب کیا کہتے ہیں؟ آمین، یعنی الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ یہ اس طریقے سے آپ نے اپنے ریسورس پیک کے اوپر اپنی سورہ الفاتحہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ آپ کے پاس یہ اسپیس کم ہے تو آپ نے بہت چھوٹا چھوٹا کر کے بالکل نہیں لکھنا تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ گندی نہ یہاں پر آئے، اور اس کو جتنا خوبصورت بنا کے آپ لکھ سکیں اتنا خوبصورت بنا کر لکھے گا، اور اگر یہاں تک یہ پورا نہیں آ رہا تو اس طریقے سے جو آپ کے ساتھ پیپر ہے وہاں ساتھ والا پیج جو ہے جو ایمٹی ہے اس پہ آپ لائن لگائیں گے اور اپنا ترجمہ یہاں پر پورا کریں گے۔ اس کو بہت شوق سے اور بہت دل لگا کے کیجیے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے جو ہمیں بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو گریڈ 5۔